بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھیں، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ گھر اپنے سکون کے باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ آپ بھی سوچیں، مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں رشتہ نبھانے کی صلاحیت اس سے زیادہ ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ غلطی ثابت ہو جائے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑا رہتا ہے۔ پتھر۔ جب انسان زندگی کے امتحانوں سے پتھر ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دل کو دکھائے بھی تو برا نہیں لگتا۔ وہ شخص احمق ہے جو دشمنوں کو دوست بنانے کی لالچ میں دوستوں کو دشمن بنا لے۔ اچھی عادت کی مالک نیک اور پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ سچ بول کر بے شک کسی کا دل توڑ دو، مگر جھوٹ بول کر کسی کو خوشی مت دو۔ لوگوں کے سامنے مسکراتا رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں بے ادب لوگ ادب پر بات کرتے ہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ مصیبتیں انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، نہ کہ پریشان کرنے کے لیے۔ جنازے کے ہمراہ جاؤ تو مردے سے زیادہ اپنا غم کرو، کیونکہ وہ ملک الموت کا منہ دیکھ چکا ہے اور مجھے بھی دیکھنا ہے۔ وہ موت کی تلخی کا مزہ چکھ چکا ہے، میں نے بھی موت کی تلخی کا مزہ چکھنا ہے۔ وقت کا پتہ نہیں چلتا اپنوں کے ساتھ، لیکن اپنوں کا پتہ چل جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بنتی ہے۔ عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود اس کی ملکہ بنتی ہے۔ آج کی اہم بات، دوسروں پر کیچڑ مت اچھالو، اس سے اس کے کپڑے خراب ہوں یا نہ ہوں تمہارا ہاتھ ضرور خراب ہو جائے گا۔ یہ ذرا سوچیں آپ۔ اللہ کے خوف سے گرنے والے آنسو بے شک چھوٹے کیوں نہ ہوں، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت مسکرانا سیکھ لو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اگر تم ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ایک اچھا ربڑ بن جاؤ، تاکہ کسی کا غم تو مٹا سکو، کسی کو تکلیف نہ دو، اس کا دکھ آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ نہ بن جائے کہیں۔ آج کی اچھی بات، محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچائے۔ معاشرے پر تمہارا اس سے بڑا احسان اور کوئی نہیں ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، انسان کی زندگی عارضی ہے، اصل گھر قبر ہے۔ ہم نے اس اصل گھر کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر۔ شیخ سعدی۔ غریب پر احسان کرو، کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے بھی گناہ کرے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔
قیامت کے دو آنسو بڑے بڑے گناہوں کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ گہری بات سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے اور گہرے ہونے کے لیے چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ کمال کی بات ہے، لوگ ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چھوڑ دیتے ہیں مگر اللہ کے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑتے۔ ایک خاموش پیغام ہے: میری اوقات اس قابل تو نہیں کہ میں جنت مانگوں یا رب، بس اتنے سے عرض ہے کہ مجھے جہنم سے بچا لے، آمین۔ لوگوں کی غلطیوں کو اس طرح بھول جایا کرو جس طرح سوتے ہوئے دنیا کو بھول جاتے ہو۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جائیں۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے سے کسی نے پوچھا، کیا تمہیں زمین پر گرنے کا ڈر نہیں لگتا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، میں انسان نہیں جو ذرا سی بلندی پر جا کر اکڑ جاؤں، نظریں میری زمین پر ہی ہوتی ہیں۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، جو علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے قلب میں جگہ نہیں پاتا۔